پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے، جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے اور اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چہدہویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی بکثرت مال جمع کرنے کے لیے دوسروں پر فخر اور بڑائی کے لیے کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مال کی محبت واقعی بہت ہی بری ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دینار بنایا گیا، یعنی جب فرسٹ ٹائم پہلا دینار بنایا گیا تو شیطان نے اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ آپ کا فرمان واقعی قابل غور ہے، مال سے جو بھی محبت کرنے والا ہوا ہے وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہی تو شیطان کی غلامی ہے۔ لہذا ہمیں مال کی محبت چھوڑ کر مولا کی محبت اپنانی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تجارت کرو کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج کل مال خریدتے وقت گاہک اس مال کی خواہ برائی کرتا ہے، اور بیپاری بیچتے وقت بلا ضرورت تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد فرماتے۔ حالانکہ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت بھی فرمائی، اور اللہ کے مقرب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کیا ہے۔ کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر کے، تو کوئی بڑھئی کا پیشہ اپنا کر رزق حلال حاصل کیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور حضرت سیدنا
صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے رہے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس میں راستہ بازی و دیانتداری سے کام لیا تو حضرت ادریس کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں معمار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے راستہ بازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو ایک تیسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے بھی راستہ بازی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ اس ضمن میں چند روایات آپ حضرات سماعت فرمائے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک وہ بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، اے غلہ والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے؟ پھر آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کی اشیاء پر جو لوگ پانی چھڑک کر اس کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بزرگ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑے حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اور مزید اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور مزید اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ناپ تول میں کمی کرنا بالکل عام ہو گیا ہے، اور معاذ اللہ اس کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے۔ اس طرح کرنے سے مال میں بظاہر وقتی طور پر اضافہ بھی ہو جائے تو کیا ہوا، نتیجتاً ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کم تولنے کا کس قدر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر کہ جو حرام قطعی کی کمائی کھاتے ہیں، اسی کمائی سے کپڑے بناتے ہیں، انہیں پہن کر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، مال حرام سے خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ اس کا ثواب بھی پاتے ہوں گے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے، اس طرح وہ کپڑا تو اور زیادہ گندہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مال حرام کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی تضرع و زاری سے دعا مانگتے دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے پروردگار اعلیٰ، تو اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے اور اس کے گھر میں حرام ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، نہ جانے کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے کہ جس کو مجھ کو سزا مل رہی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کا یہ بھی کامیاب ترین وار ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ تیری تو کوئی خطا ہی نہیں۔ یقین جانیں، ہماری خطائیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آسمان ہم پر ٹوٹ نہیں پڑتا اور زمین ہمارے لیے پھٹ نہیں جاتی۔ یہ تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم، بالائے کرم ہے کہ ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں مہلت پر مہلت ملتی جا رہی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور حرام کمانے، حرام کھانے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔